الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، قبل اس کے کہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی جائیں. تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان میں ملک کے ممتاز شیخ القراء جناب قاری محمد علی شکارپوری صاحب موجود ہیں. آپ حضرات ان سے اس لحاظ سے بھی واقف ہوں گے کہ اس مسجد میں حضرت تشریف لاتے رہے ہیں، تو آج جمعے میں ان کی یہ شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہے. ہم سب انہیں یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی خطبہ جمعہ اور نماز انشاءاللہ قاری صاحب پڑھائیں گے اور ہم سب ان سے استفادہ کریں گے. اسی وجہ سے میں نے ذرا اپنی تقریر بھی مؤخر کی. تو یہ جو آیت اس وقت تلاوت کی گئی ہے سورہ البقرہ کی، ابتدا ہی میں یہ آیت نازل ہوئی، تقریباً 121ویں آیت ہے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا حق ذکر فرمایا ہے. ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے درست پڑھنے اور صحیح مخارج کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کا اہتمام کرے کہ یہ قرآن حکیم جب پڑھا جائے تو پورے آداب و رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، انسانی کلام نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے پڑھ لیا جائے. چونکہ یہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو لہذا اس کو پوری احتیاط، ادب اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، جن کو صاحب کتاب بنایا ہے، جن کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، وہ ہماری کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق. اور کیجیے الفاظ پر، یتلونہ حق تلاوتہ. یہ نہیں فرمایا کہ بس وہ پڑھتے ہیں، ان کے ذمے اس کی دن رات تلاوت ہے، بلکہ پورے اہتمام اور پوری نزاکت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں. یعنی ان کا یہ قرآن کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، ادب کے ساتھ اور اس کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھ کر اور کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کا یہ پڑھنا، یہ اس بات کی دلالت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ صاحب ایمان ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر سچا ایمان رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھانے والے ہیں.
اب نہ ماننا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک تکفیر ہے تکفیر زبانی، تکفیر قولی. معاذ اللہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن منزل من اللہ کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان ہی کا تصنیف کردہ ہے، جیسا کہ مشرکین عرب کا بھی یہ اعتراض تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یا الہامی کلام اللہ کی طرف منسوب نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ کوئی پڑھا لکھا غلام ہے کہ جس کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے یا جس سے یہ استفادہ کرتے ہیں، اور اس سے یہ کچھ املا وغیرہ لکھوا کے آ جاتے ہیں اور آ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم پر دھونس جماتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ انہی کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ایک ہے تکفیر قولی کہ صاف صاف انکار کر دینا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں، یہ تو بالکل صریح کفر ہے. بتمام و کمال اس آیت کے جز کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. لیکن علماء اور مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اس تکفیر میں درجہ بدرجہ وہ لوگ بھی شامل ہوں گے کہ جو عملی اعتبار سے اس قرآن کا انکار کرتے ہیں. قول سے تو نہیں کرتے انکار کہ ایسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو وہ زبان سے تو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اگر اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کے معاملات یہ بتلا رہے ہوں کہ اس شخص کا قرآن حکیم سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچائی کو اپناؤ، ہر حال میں سچ پر کاربند رہو، خواہ اس کے لیے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، جھوٹی گواہی نہ دو، ہمیشہ حق و انصاف کی بات کرو، خواہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے عزیز و اقربا کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، لیکن حق کی بات کرو. حمیت اور عصبیت اور نسل کی وجہ سے حق کو گڈمڈ نہ کرو. قرآن تو اتنا واضح ہے اس بات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور بات وہ کرو جو بالکل سیدھی سچی اور دو ٹوک، قول سدید، گول مول بات، ذو معنی قسم کی بات، یہ اسلام کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ میں بطور مثال ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص ان ساری آیات کو پڑھتا ہے، سچائی کی اہمیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے عمل میں جھوٹ رچا بسا ہے، بات بے بات جھوٹ بولتا ہے، جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ کیا یہ عملی تکفیر نہیں ہے قرآن کی؟ کیا یہ اس کی تعلیمات کا مذاق اڑانا نہیں؟ تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے، اس قسم کی جب آیات آتی ہیں قرآن حکیم میں تو ہم یہ سمجھ کر کے بھائی ان کا تعلق تو کفار کے ساتھ ہے، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن خوانیاں منعقد کرتے ہیں، تراویحوں میں بھی قرآن سن لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، بڑے خوبصورت جزدانوں کے اندر محفوظ ہے، ہم اسے چومتے بھی ہیں. تو یہ آیت ہم سے تو متعلق ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کافروں اور نہ ماننے والوں کے لیے ہے. لیکن یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور لرزا دینے والی بات ہے کہ تکفیر کے اگر آپ درجات سمجھ لیں تو پھر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک تکفیر تو قولی ہے کہ جس کا مرتکب تو کھلا کافر ہے، لیکن ایک تکفیر وہ ہے کہ جو ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں، تکفیر عملی. اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے لیے عمل ہے اصل بنیاد. اگر عمل ہمارا خلاف قرآن ہے، قرآن کی صریح تعلیمات اور متفق علیہ کہہ لیجئے یا مصدقہ جو مسلمات ہیں اور جو ہمارے علم میں بھی ہیں، اس کے باوجود ہم اگر ان کو نظر انداز کرتے ہیں یا چلیے نظر انداز نہیں کرتے، کچھ کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ کہ وہ احکام کے جن میں نفس کی زیادہ مزاحمت نہیں ہے یا کوئی بہت زیادہ اپنے اوپر جبر نہیں کرنا پڑتا تو ان کو تو ہم مان لیتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے. مثلا قرآن نے کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا نا. روزہ رکھ لو،
چلو روزے میں مشقت تو ہے لیکن کوئی مال کا ضیاع تو نہیں ہے، مال تو نہیں دینا پڑتا، روزہ بھی رکھ لیا۔ لیکن اب آیا حکم زکوٰۃ کا کہ بھائی اب جیب سے بھی کچھ نکالنا ہے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی آ گیا کہ سود سے بچنا ہے۔ سود جو ہے اس کا لین دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے قرآن کے مطابق، ازرو قرآن۔ یہ جو مالی مسائل ہیں، کاروبار میں سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، ہیرا پھیری اور جھوٹ سے بچنا، اور اپنے مال میں سے سال بہ سال زکوٰۃ نکالنا، یہ بڑا کڑا امتحان ہے۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، کھا لے لو میری لیکن بھائی مجھے پیسے کا مطالبہ نہ کرنا۔ یہ جو مال کی محبت انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ اس کو اکساتی ہے اعراض پر، کنی کترانے پر، بہانے اور تعویلات پر، ہیلے اختیار کرنے پر، کسی طریقے سے میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیا کیا ہیلے لوگ اختیار کرتے ہیں، افسوسناک شرمناک حرکتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کی۔ گھر میں زیور ہے، زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے، اب گھر کی جو مالکن ہے، جس کی کسٹڈی میں، جس کی ملکیت میں وہ زیور ہے، سال گزرنے سے قبل وہ سارا زیور اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیتی، گفٹ کر دیا تاکہ سال نہ گزرے، سال گزر گیا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب بیٹی مالک ہو گئی، زیور گھر کا گھر میں، یہ آپس میں ملی بھگت ہو رہی ہے اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، معاذ اللہ، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ اور پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ جناب جب سال بیٹی کے پاس یہ زیور رہے گا تو اس پر سال جب مکمل ہونے لگے گا تو اس سے پہلے یہ ماں کو واپس گفٹ کر دے گی، تو لہذا زیور گھر میں ہے، موجود ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لیکن نہ ماں مالک ہے نہ بیٹی مالک ہے، یہ ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ تو زکوٰۃ تو ایسی شے ہے کہ جو خوش دلی سے ادا کرنی چاہیے، مال کو پاک کرتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، تو خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا، اوپر والا ہاتھ ہمیں عطا فرمایا، نیچے والے ہاتھ میں نہیں رکھا، ہم دینے والے ہیں، تو یہ تو مقام شکر ہے۔ اس کا شکرانہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں خوشی خوشی، اور کچھ زیادہ ہی دے دیں، ایسا زیادہ ناپ تول نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کے ساتھ ناپ تول شروع کر دی تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو بڑے گھٹے دل کے ساتھ وہ رتی رتی کا حساب کر رہے ہیں، ارے بھائی اس میں تو کھوٹ بھی ہوتی ہے، اب ہم زیور بیچنے جائیں گے تو سونار تو ہمیں کھوٹ کے پیسے دے گا نہیں، تو لہذا جو اصلی وزن ہے اس میں سے پہلے کھوٹ نکالو، پھر نگینوں کا وزن نکالو، پھر اس کی جڑائی اور بنوائی کا وزن نکالو۔ مطلب کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ اتنا کم رہ جائے کہ اس کے اوپر بہت کم زکوٰۃ دینی پڑے، یا تو 7 تولے سے 7.5 تولے سے کم ہی ہو جائے، جان ہی چھوٹ جائے زکوٰۃ سے، اور نہ چھوٹے تو یہ ہے کہ کم سے کم کر لو اس کو۔ یہ ذہنیت جو ہے یہ فرار والی ذہنیت ہے، دینی احکام سے اعراض کرنا، اللہ کی شریعت اور اس کے احکامات کو اپنے پر بوجھ سمجھنا اور اس بوجھ کو کسی طریقے سے اتارنا ہے۔ تو چونکہ یہ زکوٰۃ کا میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ ماہ مبارک خاص طور سے زکوٰۃ کے لیے لوگ منتخب کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی ایک غلطی ہے فقہی اعتبار سے۔ انسان جب جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا اس تاریخ سے اس کو حساب کرنا چاہیے، قمری تاریخ جس مہینے بھی وہ صاحب نصاب ہوا ہے، اب اس تاریخ کو وہ یاد رکھے، یعنی پہلی مرتبہ جب اس کے پاس اتنا اثاثہ آیا ہے کہ جو نصاب کے بقدر ہے۔ اور آج کل نصاب کی جو رقم ہے وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں تاکہ بالکل واضح ہو جائے، 52.5 تولے چاندی کہ ہم وزن اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ یا کوئی بھی اثاثہ ہے اور اس کی ضرورت سے زائد ہے، سال اس پر گزر چکا ہے، تو اب وہ قابل زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کی تقریباً 19,000 روپے رقم بنتی ہے۔ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے تو اس کے لحاظ سے اگر اتنی مالیت کا اس کے پاس سامان موجود ہے، یا روپیہ پیسہ یا سونا چاندی، سونا تھوڑا بھی ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے، کچھ پیسے بھی ہیں، تو یہ سب مل کر اگر 19,000 روپے کی تقریباً رقم بن جاتی ہے تو اب وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کو خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ تو اگر ہم عملاً قرآن حکیم کے احکامات سے اعراض کریں گے
یا کچھ احکامات کو مان لیں گے، جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جو آسان ہے ان پر عمل کر لیں گے، اور جو مشکل ہے اس کے اندر ہم ہیلے ڈھونڈیں گے، ہیلے بہانے کریں گے۔ اس کے متعلق بھی قرآن حکیم کی آیت ہے، سن لیجئے، بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء منکم من یفعل ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو ٹھکراتے ہو، ایک سے اعراض کرتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے گا کہ ہمارے دین اور شریعت میں اپنی پسند سے حصے بکرے کرے گا، اس پر مجھے عمل کرنا ہے اور اس پر نہیں کرنا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے کہ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کیا جائے گا اور آخرت میں رسوا کن عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، ان کو من و عن قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا حکم ہے، یہ بڑا حکم ہے، یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، سب من جانب اللہ ہے۔ اللہ حکیم الحکما، حکیم مطلق، وہ دانا ہستی ہے جس نے ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے یہ احکامات ہمیں دیے۔ آپ سوچئے کہ نماز پڑھنے سے اللہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ کے خزانے میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ تمام احکامات اس نے دیے ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں ایک صاف ستھری، کامیاب اور بندگی کی حامل زندگی گزارنے کے لیے یہ احکامات دیے۔ یہ گویا کہ ان احکامات میں سرتاسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نماز پڑھیں گے ہمیں ہی نجات ملے گی، ہمارے ہی درجات بلند ہوں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اس کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو درکار ہو، جو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی اضافے کا باعث بن سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اس دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ غلام ہے، یہ بندہ ہے، یہ کسی کے احکامات کا تابع ہے۔ تو بندگی میں اگر ڈھلی ہوئی زندگی ہے، اللہ اور اس کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق انسان نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہے، تو یہ ہے بندگی والی زندگی، اور اس کے اندر رضا اور رغبت بہت ضروری ہے۔ اس بندگی کو انجام دینے کے لیے اطاعت کلی کے ساتھ ساتھ محبت قلبی کی چاشنی بھی درکار ہے۔ مارے باندھے کی اطاعت اللہ کے ہاں قبول نہیں، یہ تو کسی ظالم و جابر حکمران کی اطاعت کے مشابہ۔ فرعون کی بھی لوگ اطاعت کرتے تھے، لیکن اس کے عقاب اور اس کے سزا کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ میری بندگی کریں میرے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں پر نظر کر کے، میرے انعامات کو دیکھ کر یہ بندہ جذبات تشکر سے لبریز ہو کر خوشی خوشی میرے سامنے اپنا ماتھا ٹکائے، اپنے آپ کو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور پائے کہ وہ میرا ایسا منعم ہے، وہ میرا ایسا محسن ہے جو میری ضرورتوں کو مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے اور مجھے بے حساب نوازتا ہے۔ تو ایسا منعم اور ایسا محسن اور ایسا مربی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی بجا لائی جائے، اور انسان اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے، تب ہے معاملہ جو مطلوبہ ہے، جو درکار ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کے جو حقوق ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم پر لاگو ہیں، اس ماہ مبارک کا چونکہ خصوصی تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ گزشتہ نشست میں اس آیت کے اوپر خاصی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو چونکہ اس ماہ مبارک کا خصوصی تعلق ہے قرآن حکیم کے ساتھ، لہذا روزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پیش نظر رکھنی ہے، روزہ رکھنا تو گویا اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا فرض ہے، اور روزوں کو بھی اس طرح سے رکھا جائے کہ ان کا حق ادا ہو، اس میں ہم اپنے ہر چیز کی حفاظت کریں، زبان کی بھی حفاظت کریں، نظروں کی بھی، کانوں کی بھی، تو تب وہ روزہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے۔ روزے کے لیے وہ تمام آداب و شرائط جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائے ہیں، احادیث مبارکہ میں جن کی تلقین ہے، ان سب کو پیش نظر رکھنا، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ سے بلا وجہ جھگڑنا چاہے
بلا وجہ آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے تو آپ حدیث میں اس کے لیے ہدایت دی گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں, میں تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہوں, اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں, لیکن اس وقت میں روزے سے ہوں, ایسے کسی شغل میں اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا. تو گویا کہ اپنے نفس کے اوپر پوری طرح قابو رکھے اور اس روزے کے اندر تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرے کہ روزہ اصل میں صبر ہی کی تعلیم ہے. تو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پیش نظر رکھنی ہے اس ماہ مبارک میں, وہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ مضبوط ہو جائے, قوی تر ہو جائے. ہمارا جو قرآن حکیم کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں, ان جہتوں میں ایک ایک کر کے غور کیجئے کہ ہم کیسے اضافہ کر سکتے ہیں. پچھلے سال رمضان میں جو قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق تھا جیسا بھی تھا, اس رمضان میں اسے ضرور کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے, اس میں ترقی ہونی چاہیے. تب تو آپ ایک بامقصد اور مفید کہہ لیجئے کہ گھڑیاں اور لمحات بسر کریں گے اور رمضان کو رمضان کی طرح گزار سکیں. تو اگر اس کی طرف توجہ ہوگی, اللہ سے مانگیں گے, فکر رکھیں گے, تو ضرور انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو وہ جہتیں کون کون سی؟ پہلی جہت جو ہماری قرآن حکیم کے ساتھ ہے تعلق کی, وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ کلام اور اپنی زندگی کے لیے ایک دستور حیات تسلیم کریں. قدم قدم پر جو ہماری رہنمائی کرنے اور ہمیں سیدھی راہ دکھلانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا. یعنی اس کو صرف ایک الہامی اور مقدس کتاب کی حد تک نہ سمجھے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو ایک دستور حیات, ایک جیتی جاگتی کتاب کے جو ہمیں ہماری زندگی کے عملی مسائل میں, روزمرہ کے مسائل میں, ہمارے ذاتی مسائل میں, ہمارے اجتماعی مسائل میں رہنمائی کرنے والی کتاب. اس کے لیے میں مثال یہ دینا چاہوں گا, جیسے ایک مینول ہوتا ہے, ایک مشین کے ساتھ ایک آپریٹنگ مینول دیا جاتا ہے کہ جناب اس مشین کو کیسے صحیح طور پر چلانا ہے. عمدہ کارکردگی اور بہترین نتائج کے لیے وہ چھاپ کر مشین کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے. عملی ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو جو بھی اس کائنات میں بھیجا اور اس کو خلیفہ قرار دیا, خلیفۃ اللہ فی الارض, تو اس کو ایک پریکٹیکل ایک مینول دیا, ایک زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتلایا قرآن حکیم کی شکل میں, احادیث مبارکہ کی شکل میں. قرآن و سنت یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اس حیثیت کو قرآن حکیم کی تسلیم کرنا اور اس کا عملاً اپنی زندگی سے تعلق قائم کرنا, یہ پہلا حق ہے قرآن حکیم. تو اس کے لیے اپنے ذہنوں کو صاف کریں, اس کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ یہ صرف ثواب حاصل کرنے کا یا ثواب پہنچانے کا ہی ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری عملی زندگی میں ہمیں ہدایت عطا کرنے والی کتاب. یہ زندوں کے لیے ہے, بدقسمتی سے ہم نے اسے مردوں کے لیے الاٹ کر دیا. ہم پڑھتے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے, یا بہت بڑا تیر مارا تو حصول ثواب کے لیے پڑھ لیا کہ چلیے جی خود ثواب حاصل کرنے کے لیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ نہ حصول ثواب کے لیے نہ ایصال ثواب کے لیے, یہ تو کتاب ہدایت ہے. نازل اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں, اس سے ہدایت حاصل کریں. تو پہلی بات جو ہمیں اب درست کرنی ہے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے قرآن سے, وہ یہ کہ ہم اسے ایک زندہ کتاب, ایک پریکٹیکل گائیڈنس اور ایک آپریٹنگ مینول کی طور پر, دستور حیات کے طور پر تسلیم کر کے اس سے رہنمائی حاصل کریں. ہر معاملے میں, شادی بیاہ ہو, تجارت ہو, ریاست کی معاملات ہوں, انفرادی ہوں, اجتماع, ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لیں. یہ عادت ڈالیں, کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس ذیل میں ہمارے علم میں نہ آ جائیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کی تلاوت کرنا صبح و شام التزام کے ساتھ. جیسے ہم اپنے جسم کو نہلاتے دھلاتے ہیں, خوشبوؤں میں معطر کرتے ہیں, لباس سے مزین کرتے ہیں, اور اسے 3 وقت ہم خوراک مہیا کرتے ہیں, ناشتہ بھی کرتے ہیں, اور جناب دوپہر کا کھانا بھی ضروری ہے,
اور رات کا کھانا بھی بہت ضروری ہے. روزوں میں تو چلیے سحری اور افطار ہے. تو جس طرح ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، اس کی توانائی کا، اس کی بقا کا، اس کی غذائیت، ایسے ہمیں اپنی روح، ہمارا جو روحانی وجود ہے، اللہ نے جو ہمارے اندر روح پھونکی ہے، اس کی تقویت، اس کی بقا، اس کی زندگی اور اس کے ارتقاء کے لیے اسے غذا پہنچانا، اور وہ غذا ہے قرآن حکیم. صبح و شام اللہ کا یہ پاک کلام پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ صاحب قرآن ہونے کے، قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور آپ صاحب قرآن تھے، اس کے باوجود یہ دعا فرماتے تھے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے رب مجھے صبح و شام اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما امت کی تعلیم کے لیے. تو صبح و شام اس کی تلاوت کرنا، متعین نصاب، آدھا سپارہ صبح پڑھنا ہے، آدھا شام پڑھنا ہے، تاکہ ایک سپارہ کم سے کم ایک دن میں مکمل ہو. غذا پہنچ جائے روح کو اس کی مطلوبہ، تاکہ وہ مردہ نہ ہو، پژمردہ نہ ہو، اس کے اندر اضمحلال نہ آئے. روح توانا ہوگی تو انسان نیکی کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے. تیسرا حق قرآن، تیسری ڈائمنشن یہ ہے ہمارے قرآن حکیم سے تعلق کی کہ ہم اسے سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں. کیا پیغام ہے جو اللہ نے ہمارے نام نازل فرمایا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب سمجھیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تبھی عمل کی توفیق ہو سکتی ہے. جب جانیں گے ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو کیسے ہمیں ہدایت نصیب ہو؟ ایک بزرگ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی دوست ہے 7 سمندر پار رہتا ہے، جرمنی میں اور کہیں کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، اس نے آپ کو خط لکھا. اب وہ ہے جرمن زبان میں، آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے دوست کا خط آیا، تو آپ بے چین ہو جائیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ کوئی آپ کو مترجم مل جائے گا جو جرمن زبان جانتا ہو اور ترجمہ کر دے آپ کے خط کا. کیوں؟ اس لیے کہ دوست کے پاس سے ہے، 7 سمندر پار سے. تو یہ 7 آسمانوں کے پار سے یہ اللہ کا ایک خط ہے جو آیا ہوا ہے. اگر ہم نے اس کی اتنی بھی قدر نہ کی کہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مشقت نہ کی، اور ہم نے کسی سے جا کر اس کے بارے میں معلومات نہ کی، علماء کی صحبت میں نہ گئے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو ہم نے گویا اس قرآن کا اتنا بھی حق ادا نہ کیا جتنا اس دوست کے خط کا کہ جو 7 سمندر پار سے آیا. کتنی بڑی ناقدری ہے. تو ذرا اس طرف بھی توجہ دیجیے. قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کی زبان سیکھیے. اردو کے اندر اتنا کام ہو چکا ہے تفاسیر میں، اس کو پڑھیے. یہ تیسری ڈائمنشن ہے، اس کے اندر بھی پیش رفت ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نکالیے، صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کیجیے. آپ نے اگر تلاوت کے لیے 1 گھنٹہ نکالا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، ہر روز 1 گھنٹہ اگر آپ نکال لیں، اور رمضانوں میں تو آسان ہے، تو 50 منٹ جیسے آپ نے تلاوت کی تو 10 منٹ کم سے کم سمجھنے کے لیے بھی رکھیں. چند آیات ترجمہ دیکھ لیجئے، تفسیری نکات دیکھ لیجئے، تو سمجھنے کی طرف بھی یہ بھی آپ کا تعلق قرآن سے بڑھانے میں ممد ہو. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق عزم کیا جائے اپنی زندگی کو بدلنے کا. جو حکم قرآن کا سامنے آ گیا اس پر عمل کرنا ہے، چاہے نفس کے خلاف ہے، چاہے معاشرے کے خلاف ہے. حتی الامکان انفرادی احکامات پر فوری عمل کرنا ہے، اور اجتماعی جو احکامات ہیں جو نظام سے متعلق ہے ان کے لیے دعا کرنا ہے، تمنا رکھنا ہے کہ اللہ وہ نظام برپا فرما دے کہ جہاں پر اجتماعی احکامات بھی رواں دواں ہوں. اور آخری حق قرآن حکیم کا 5واں یہ ہے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے، دوسروں کو بھی بتلائیے. اس روشنی کو عام کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت، اس سعادت میں شریک ہو جائیں. تو اس اعتبار سے یہ ہم سب کے لیے ایک لاہے عمل ہے. اس رمضان میں یہ عہد کر لیں ہم اپنے تعلق کو ان 5 سمتوں میں، ان 5 جہتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ مزید استوار کریں گے، مزید مستحکم کریں گے. نمبر 1 یہ کہ اپنا نظریہ درست کریں گے یہ قرآن حکیم ایک زندہ و تابندہ کتاب ہے، دستور حیات ہے، ہمیں زندگی میں رہنمائی عطا کرنے آئی. نمبر 2 اس کو پڑھیں گے صبح و شام بغیر ناغہ کیے ہوئے. گھر سے نکلیں گے نہیں جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہ کر لیں. جیسے آپ ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں،
ایسے لازم کر لیجیے۔ نمبر 3 یہ کہ اس پر غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کیا پیغام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علماء کی محفل میں جائیں۔ نمبر 4 یہ کہ اس پر عمل پیرا ہو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی حتی الامکان کوشش کریں، دعا کریں اللہ سے، اللہ آسان فرما دے۔ اور آخری معاملہ یہ ہے، آخری تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو پھیلائیں، جہاں تک اس کو آپ بتا سکتے ہیں، بہتر پڑھنا سکھا سکتے ہیں، بہتر تفہیم کسی کو دے سکتے ہیں، قرآن کا کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں، تو اس سعادت میں حصہ لے لیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔